بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین و حاضر و ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم خوشی کے اس موقع پر محترم جناب ملک جاوید صاحب کے گھر میں ان کے بیٹے کی شادی کے موقع پر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکتیں عطا فرمائے اور ہمارے بھائی محمد جاوید ان کے بچے کی شادی اور ان کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ محمد عدیل جس بچے کی شادی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا یہ سفر، اس کی زندگی خیر و برکت والی فرمائے۔ چند منٹ میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ ایک التماس کروں گا کہ خطیب جو ہوتا ہے وہ خطاب کرتا ہے، بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو اگر آپ تھوڑا قریب آ جائیں گے تو بات آپ تک آسانی سے ہو جائے گی۔ ویسے بھی تھوڑا سا بظاہر فاصلہ کافی ہے، تو اگر تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں بات آپ سے بھی ہو جائے گی اور آپ بھی بات سمجھ لیں گے۔ کچھ چہرے جو ہے وہ صاف نہیں دکھائی دے رہے، تو توجہ سے ذرا آپ بات سن لیں گے اور آپ بات سمجھ بھی سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس عمل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ کچھ باتیں ضروری میں سمجھتا ہوں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے، اور جو ہم سنیں، جتنا کچھ پڑھا ہو سنا ہو، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ ادب کا نام ہے۔ ہم یہاں کلیام شریف کے رہنے والے، چاہے کسی بھی گاؤں سے تعلق ہو، ہم کلیام کے رہنے والے ہیں۔ ہمارے اوپر نام کس کا آتا ہے؟ کلیام کا آتا ہے۔ بابا جی حضور خواجہ فضل الدین چشتی صابری کلیامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت سے ہم سارے کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، کوئی پوچھے کہاں سے آئے ہو تو ہم کہتے ہیں کلیام سے آئے ہیں۔ تو ہماری عزتیں، ہمارا سب کچھ اس نسبتوں کی وجہ سے ہے۔ تو اپنے آستانے کا بھی تعارف کرائیں تو لوگ عزت و احترام کرتے ہیں، نسبتوں کا احترام ہوتا ہے۔ تو ادب والے لوگ ہیں، ادب کے ساتھ منسلک ہیں۔ جو کام بھی ہم کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں وہ اللہ اس کے رسول کا نام اس کے اندر ہو، ادب کے ساتھ کریں۔ تو اگر کسی بھی چیز سے ادب کو نکال دیا جائے تو وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ ہم جتنی بھی محافل کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی ہمارا رشتہ ہے، اس کے اندر ادب موجود ہے۔ یہ معاشی زندگی اپنی دیکھ لیں، ہمارا ماں باپ کے ساتھ ایک تعلق کا رشتہ ہے، تو اگر اس سے ادب نکل جائے تو وہ رشتہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، تو اگر اس سے ادب نکل جائے تو وہ رشتہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ آپ اگر بیٹھ کر توجہ سے میری باتیں یہ سنیں گے تو میں انشاءاللہ مزید اچھی گفتگو کر سکوں گا، آپ سے کچھ باتیں کر سکوں گا۔ یہی عرض ہے کہ آپ توجہ سے بیٹھ کر میری بات کو سماعت فرما لیں۔ اگر ماں بیٹی کا رشتہ جو ہے اس سے ادب نکل جائے تو وہ رشتہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اسلام اور دین سارے کا سارا کیا ہے؟ ادب ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رشتے جتنے دیے ہیں، بیٹے باپ کا رشتہ ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہے، بیٹی ماں کا رشتہ ہے، ماں بیٹے کا رشتہ ہے، جتنے بھی رشتے ہیں ان سب کے اندر ادب موجود ہے۔ تو بیوی اور میاں کے رشتے میں بھی ادب اور حیا کا ایک تعلق ہے، اگر وہ نکل جائے تو وہ رشتہ بھی کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ تو دین سارے کا سارا کیا ہے؟ ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہم سب کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کے آداب سکھائے، اور بڑے پیارے انداز میں سکھائے۔ کس کو سکھائے؟ ڈائریکٹ صحابہ اکرام کو۔
ان نفوس قدسیہ کو جو اپنا تن من دن حضور کی بارگاہ میں قربان کر دیتے تھے، ان نفوس قدسیہ کو کہ جو پاک اور صاف تھی، جن کی سوچیں پاک، جن کے خیال پاک، جن کی مجلس پاک، جن کی خلوت پاک، جن کی جلوت پاک، وہ پاک روح تھے، پاک نفوس تھے، ان کو بھی حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم عند صوت النبی. جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آؤ اے ایمان والو تو حضور کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. اگر آواز کو بلند کیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا. ایک ہوتی ہے چیز کو ضبط کر لینا، کسی کا مال ضبط کر لیا، غصب کر لیا، وہ چیز واپس ہو سکتی ہے، لیکن میں حبط کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ضائع ہو جاتی ہے، ختم، وہ واپس نہیں ہو سکتی. تو فرمایا جتنے بھی تم اعمال کر رہے ہو، چاہے وہ نیکیاں ہوں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، کوئی بھی نیکی کی ہے، اگر بارگاہ رسالت کے آداب نہیں ہے، ادب نہیں ہے نا حضور کی بارگاہ کا، تو تمہارے سارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، واپس دوبارہ بھی نہیں آ سکتے، حبط ہو جائیں گے. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں کو اتنا ادب سکھایا گیا کہ فرمایا جب حضور کے حجروں کے پاس بھی آؤ، حضور کے کاشانہ اقدس پہ بھی آؤ تو دور سے باہر سے آواز نہیں دینی. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، وہ جو بدو لوگ، جاہل لوگ، جس کو ہم اپنی زبان میں پینڈو کہتے ہیں، تو میں اس طرح کا بھی کوئی اگر آدمی باہر سے آتا ہے اور دور سے آواز دیتا ہے تو اس کو بھی منع کر دیا گیا. فرمایا کہ تم جاہلوں والے کام نہیں کرنا، دور سے باہر سے آواز نہیں دینا، بلکہ حضور کے دروازے پر آ کے کھڑے ہو جانا، حضور کے دروازے پر آ کر بیٹھ جانا. جب تک میرے محبوب خود باہر نہیں آتے تم نے آواز بھی نہیں دینی. اور پھر صحابہ اکرام نے بھی کر کے دکھایا. حضور کی بارگاہ میں اس طرح بیٹھتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے، یعنی وہ اتنے انہماک سے بیٹھتے تھے حضور کی بارگاہ میں. اور کچھ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آنکھ بھر کر حضور کا دیدار بھی نہیں کیا. کس وجہ سے؟ کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. وہ تاب نہیں لا سکتے تھے، ادب سے سر جھکائے بیٹھے رہتے تھے، دل میں بس حضور کی وہ نقش بسائے بیٹھے رہتے تھے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آواز کو اونچا نہیں کرتے. جب یہ آیات نازل ہوئی نا تو ایک صحابی تھے جو اونچا سنتے تھے اور پھر بولتے بھی اونچا تھے. جو بندہ اونچا سنتا ہے نا وہ بولتا بھی اونچا ہے. وہ کتنے دن حضور کی بارگاہ میں نہیں آئے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق ذرا پتہ تو کرو وہ میرا غلام نہیں آیا. تو جب پتہ کرایا گیا وہ غلام آئے تو وہ رو رہے، زاروں قطار روئے جا رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ غلام کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ میں اونچا بولتا ہوں نا تو یہ آیت کہیں میری باری میں نہیں ہے. یہ ادب تھا. حالانکہ ان کی وجہ سے تو نہیں آیت آئی تھی، لیکن وہ غلام اتنے تڑپتے تھے کہ کہیں گستاخی اور بے ادبی نہ ہو جائے. لیکن آج ہمارا حال تو کہیں اور ہے. میں آگے آپ صاحب سے کہہ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کیا جائے، کہاں ختم کیا جائے. ہم اس دور کے اندر ہیں کہ جہاں پر ہمارے آنکھوں کے سامنے بے حیائی ہو اور ہم روک نہیں سکتے. ہم اس دور کے اندر ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارا اپنا عزیز کوئی کاٹا جا رہا ہو تو ہم بالکل بے حس ہو کر پڑے رہتے ہیں. ہم اس دور کے اندر ہیں کہ آج ہمارا مسلمان ملک فلسطین جو ہے وہ تباہ اور برباد ہوتا جا رہا ہے اور اس پر ظالم لوگ، کافر لوگ حملہ کر رہے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے جی، کتنے مارے گئے جی، بندے کتنے چلے گئے. کراچی میں کچھ عرصہ پہلے میں گیا نا تو ہم نے تو حالات دیکھے تو بڑا ڈر لگتا تھا، لیکن وہاں چند منٹوں کی بات ہوتی ہے. کہتے ہیں کتنے گئے؟ اچھا 50 چلے گئے، ٹھیک ہے جی چلو جی، پھر مڑی ادھر سے کام شروع ہو جائے. اور آج پوری امت مسلمہ کا یہی حال ہے کہ وہ صرف پتہ کرتے ہیں آج کتنے بندے تباہ اور برباد ہو گئے، آج کتنے گھر اجڑ گئے. وہ صرف پوچھتے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے. اس ماحول کے اندر ہیں تو پھر کیا بات کی جائے. ہمارا حال تو بڑا برا ہو چکا ہے. نہ ادب رہا، نہ دین کے ساتھ وابستہ ہوئے، نہ محبت پیدا ہوئی اور نہ پھر آگے بڑھ سکے. اللہ ہمیں وہ ادب نصیب فرمائے، ادب والے لوگوں کے سنگت نصیب فرمائے.
ادب اور پیار ہے تو دین کے ساتھ ہم منسلک ہیں. اگر ہم میں کہتا ہوں نا یہاں پر میں اگر کھڑا ہوں نا تو یقین جانیے اس کے بھی بہت اس منصب کے بڑے فرائض ہیں. میں ڈرتا ہوں. میں نے ان کو عرض کیا تھا بزرگ ہیں, میں نے کہا جی میں نہیں آ سکتا, معذرت چاہتا ہوں, لیکن انہوں نے کہا نہیں جی آنا ہے. محبت ہے, گھرانہ ایسا ہے, ان کے بچے بڑا پیار کرتے ہیں یا خود بڑی محبت کرتے ہیں, بزرگوں کے ساتھ نسبت ہے. تو میں نے کہا کہ ناراضگی نہ ہو جائے تو میں نے حامی بھر لی, وگرنہ مجھے ڈر لگتا ہے. یہ ریاض صاحب ہر چیز کیچ کرتے ہیں یہاں پر, اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں بیٹھ کے ہم جو پڑھتے ہیں جو سنتے ہیں ادب کتنا ہے, احتیاط کتنی ہے. ابھی ہم بیٹھے ہوئے اور سہرے گائے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے تو صرف نوٹ نکالنے ہیں, 1000 لاکھ روپیہ اڑا دینا اوپر, لیکن کیا پڑھ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس پہ ہماری توجہ ہی کو نہیں ہے. یہ ریاض صاحب جو ہے نا یہ میری باتیں سارے سمجھتے ہیں کیونکہ روزانہ محفلوں میں جاتے ہیں. یہ حضرت صاحب تو سارے معاملات ان کو بھی پتہ ہے. تو ادب ہے تو سب کچھ ہے, ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی سہرے پڑھے گئے نا, کس کا نام لیا گیا؟ مولا علی پاک کا, سیدہ پاک کا. ان کے صدقے ساری کائنات ہے, ان کی برکت سے سارا جہان ہے, ان کی برکت سے ساری عزتیں. آج ہم سٹیج پر بیٹھ کر یہ جو پگڑی امامہ باندھ کر یہ داڑھی رکھ کر جو بات کر رہے ہیں یہ ان کی برکت سے ہے. تو اگر ادب نہیں کریں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. بہت بڑے اللہ کے ایک ولی ہوئے ہیں, عارف کامل. مجھے ان کی بارگاہ میں بیٹھنے کا کچھ شرف حاصل ہوا ہے. وہ جب حضور کا نام لیتے تھے نا تو آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے, داڑھی تر ہو جاتی, وضو کرتے تھے آنسوؤں سے, اتنے آنسو نکلتے تھے, اور حضور کا ہی ذکر کرتے تھے, حضور کے بارگاہ کے آداب بیان کرتے تھے. لیکن کبھی بھی سٹیج پر انہوں نے سیدہ خاتون قیامت کا نام نہیں لیا تھا. کس وجہ سے؟ ادباً. اور اتنے پکے عاشق بیت تھے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ابھی پردہ فرما گئے, اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے. بہت پکے محب اہل بیت تھے. فرماتے تھے نہیں ادب ہے, ادب سے سٹیج پر نام نہیں لیتے تھے. تو ہمیں کچھ چیزوں میں ان باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کیا حکم ہوا کہ حضور کی بارگاہ کے آداب بجا لاؤ, باہر سے آواز بھی نہیں دینی. میں اپنے موضوع کی طرف واپس آ رہا ہوں. ادب, بارگاہ رسالت کے آداب. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پھر آ کر کھڑے ہو جاتے تھے, آواز بھی نہیں دیتے تھے. ہم یہ ایک جملہ جو ہے نا سنتے ہیں کہ ہم نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے, پلکوں سے در یار پہ دستک دیا, حالانکہ کوئی دے نہیں سکتا. پلکوں سے کون دستک دے سکتا ہے؟ اور ہماری تو حالت ہی آج عجیب ہے, ہم تو ہاتھوں سے بھی دستک اس طریقے سے نہیں دے سکتے. لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ اگر حضور کی بارگاہ میں کوئی ایسے وقت میں ایسا معاملہ پیش آیا, رہ نہیں سکتے تھے حضور کو بلانے کے لیے, تو آ کر پوروں سے دروازہ کھٹکھٹایا کرتے تھے. ہم تو اس طرح الٹے ہاتھ سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں نا, یا اس طرح یہ ناخن مارتے ہیں نا. کبھی دیکھا کہ پوروں سے کسی نے دستک دی ہو؟ مارنا زور زور سے تو اور بات ہوتی ہے نا, یہ پوروں سے دستک دیا کرتے تھے. اور کئی صحابی تشریف لائے, اب انہوں نے کوئی بات کی نہیں, کچھ کہا نہیں, کوئی عمل نہیں کیا, حضور پہلے تشریف لے. حضور نے ادب سکھایا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ رشتہ طے فرمایا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور سیدہ پاک خاتون قیامت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا, تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاؤں سے نوازا. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ علی جیسا اس زمین پر آپ کے لیے کوئی نہیں ہے, علی سے بہتر اس زمین پر آپ کے لیے کوئی نہیں ہے. اور مولا علی پاک سے فرمایا کہ آپ کے لیے اس زمین پر سیدہ پاک سے بہتر کوئی. تو یہ جوڑا واقعی بڑا محترم ہے. ان کی برکت سے دنیا کے سارے جوڑے ہیں. لیکن اس موقع پر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ صرف سیرے گانے اور سننے سے کام نہیں چلتا. آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ اگر مولا علی پاک نے سیدہ پاک سے نکاح کیا اور آپ نے شادی فرمائی, تو پھر کس طریقے سے یہ بارات کا ذکر ہو رہا تھا نا, جنج آئی, مولا علی پاک نے ویڑے سیرا ٹوریا, لیکن دیکھیں کہ آپ نے زندگی کس طرح سے گزاری ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیوٹی لگائی, فرمایا اے علی آپ نے یہ کام کرنا ہے, باہر کے جتنے کام ہیں نا, سودا لے کے آنا, بازار جانا, باہر کے معاملات وہ آپ کے سپرد ہیں, باہر کے کام آپ کریں گے. اور اپنی بیٹی سیدہ پاک سے یہ فرمایا اے میری بیٹی گھر کے سارے کام آپ کے سپرد. ان دو
آپ کے فرامین میں پوری زندگی کا نچوڑ آ جاتا ہے میاں بیوی کا، کہ باہر کے سارے کام مرد کے سپرد ہیں. مرد کا کام ہے نوکری کرنا، بچوں کی کفالت کرنا، بیوی کی ضروریات کو پورا کرنا. یہ ایک شوہر کا کام ہوتا ہے. وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ علی اگر نوکری کرنی ہے، تجارت کرنی، بازار سے کچھ لے کے آنا ہے، باہر کے کام سارے آپ نے کرنے ہیں. اور سیدہ پاک سے یہ فرمایا ہے کہ گھر کے اندر جتنی ڈیوٹی کرنی ہے، وہ گھر کے کام کاج جو بھی کرنے ہیں وہ سارے آپ کے سپرد. تو پھر تاریخ نے دیکھا اور مورخین نے لکھا کہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ آپ نے وہ معاملات حسین نپٹائے. وہ اپنے شوہر کو بھی ٹائم دے رہی ہیں، بچوں کو بھی ٹائم دے رہی ہیں، اور سارا وقت اللہ کی عبادت میں بھی مصروف ہے. یعنی کھانا بھی پکا رہی ہیں، چکی بھی پیسنی. آج ہم پوچھیں نا کبھی اپنے خواتین سے کیا کام ہے، وہ کہتے ہیں بڑے کام عجیب، وقت نہیں ملتا. اور پوچھیں کام کتنے، تو 2 نوکر رکھے ہوئے ہیں، فلاں اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اس کی اتنی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. گھر کے اندر ایک عورت سارے کام بھی نہیں کر سکتی. تو سیدہ پاک اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ برکت عطا فرمائی. اور پھر حضور نے جو دعاؤں سے نوازا اس کی برکت یہ تھی کہ آپ چکی بھی پیس رہی ہیں، بچوں کا جھولا بھی جھلا رہی ہیں، بچوں کی تربیت بھی فرما رہی ہیں، اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں بھی مصروف رہتی ہیں. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جو خاص تحفہ عنایت فرمایا اور آپ کی وسیلے سے پوری امت کو تحفہ ملا، وہ یہی تھا کہ اے فاطمہ آپ کو کوئی خادمہ نہیں عطا کی جائے گی. گھر کے کاموں کے لیے ہم تو نوکر رکھ لیتے ہیں نا، کوئی کنیز رکھ لیتے ہیں، کوئی عورت کام کے لیے رکھ لیتی ہیں. پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تحفہ لے جاؤ، پوری امت کو تحفہ دینا. فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا، ساری ضروریات پوری ہو جائیں گی. ان کی برکت آج پوری امت حاصل کر رہی ہے. اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائے. میں آخر میں کچھ یہ عرض کروں گا آپ سے کہ اس شادی میں جو چند چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، وہ ایک نکاح ضروری چیز، اور دوسرا ولیمہ. نکاح بھی سنت ہے، ولیمہ بھی سنت ہے، لیکن نکاح کے کچھ ارکان ہوتے ہیں. 2 گواہوں کی موجودگی ہوتی ہے، حق مہر فرض ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ولیمہ جو ہے وہ سنت ہے. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات ہیں نا وہ غیر ضروری ہیں، وہ غیر شرعی بھی ہیں. وہ کوئی سنت نہیں ہے، کوئی نفل نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، وہ ہم کر دیتے ہیں. اب ان کے اندر کچھ جائز کام بھی ہیں، کچھ ناجائز کام بھی ہیں. آگے حافظ صاحب نے مجھے کلک کیا کہ زیادہ دور نہیں جانا، تو میں دور نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جو ضروری کام ہے نا ان پہ توجہ ہمیں زیادہ دینی چاہیے. سنت کیا ہے؟ نکاح سنت ہے نا، تو آپ خود بتائیں، آپ خود سوچیں کہ ہم نکاح پہ کتنی توجہ دیتے ہیں. جس ٹائم پہ نکاح ہوتا ہے سب سے پہلی ضروری بات یہ ہے کہ نکاح اپنے گھر میں کریں. سنت کیا ہے کہ مسجد میں کرنا. اگر ہم آج کل مسجد میں نہیں کرتے نا، مسجد تو بڑا پیارا ہوتا ہے نا، مطلب بہت اچھے طریقے سے ہوتا ہے، خطبہ بھی یہی ہوتا تھا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح مسجد میں بھی پڑھایا، مسجد میں خطبہ ہوتا تھا، مسجد میں اجاب و قبول، سارا کچھ بڑا پیارا نظام تھا. ابھی کچھ عرصے تک یہ کام چلتا رہا ہے، کچھ علاقوں میں یہ ہو بھی رہا ہے. لیکن اگر ہم مسجد میں نہیں کر سکتے تو گھر میں کریں. کیا ہوتا ہے؟ ادب ہوتا ہے، پورے توجہ سے خیال سے سارے کام ہوتے ہیں. آج کل ہم لے جاتے ہیں جی شادی عالم، شادی عالم میں ایک طرف میوزک بج رہا ہوتا ہے اور کوئی کھانے میں مصروف ہوتا ہے. انتظامیہ والے، حتیٰ کہ بچی کے والد صاحب بھی اس بات میں مصروف ہوتے ہیں پلیٹیں کم نہ ہو جائیں، گلاس زیادہ نہ ہو جائیں، دیگیں تھوڑ نہ جائیں، روٹی کم نہ ہو جائے. ان کا توجہ خیال روٹی پہ چلا جاتا ہے. نکاح میں وہ بھی کئی مرتبہ نہیں ہوتے. تو سب سے پہلے نکاح پہ توجہ دینی چاہیے. اب شادی بارات ہوتی ہے، کتنا ٹائم ہم بارات کے آنے کے اور استقبال پہ لگا دیتے ہیں. آپ سارے اس بات پہ خوبی واقف ہیں. 4 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، 3 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، 2 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں. اور اگر 3 گھنٹے لگا کر شادی حال میں آپ پہنچے تو پونا گھنٹہ گاڑی سے لے کر دولہا صاحب اپنے اس مقام پر آتے ہیں. کوئی بندہ کہتا نہیں ہے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہے، کوئی ٹائم ضائع ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. بڑے توجہ سے نماغ سے گھر والے بھی، سارے بھی، دولہا صاحب بھی بڑے مٹک مٹک کر چل کے آتے ہیں. لیکن جب جو ہی نکاح کا ٹائم ہوتا ہے کہتے ہیں مولوی صاحب مکاؤ نا جی، منہ لے دو، فٹو فٹ کرو جی، کڑمن کر کے نکاح ہوتا ہے. یقین جانیے دوسرے بندوں کو نہیں پتا ایجاب ہو رہا ہے، قبول ہو رہا ہے، کیا چیز ہو رہی ہے، تاکہ گواہوں کو بھی نہیں پتا. اگلے دن ہم ایک شادی میں گئے تو گواہ صاحب کو بلا رہے، بھائی جان آؤ ادھر،
شادی ادھر ہو رہی ہے، ایجاب و قبول ادھر ہو رہا ہے، آپ گواہ موقع کے کہتے نہیں ٹھیک ہے جی کرو تو ہوئی کیا، یہ حالت ہے۔ تو یہ چیزیں ضروری ہیں، ہنسنے والی نہیں ہیں، ان پہ ہم توجہ نہیں دیتے، اور جب توجہ نہیں دیں گے تو مجرم بنیں گے، یہ بات لازمی رکھیں۔ آج یہ جو کر رہے ہیں نا، یہ فرض نہیں ہے، سنت نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے کہ آپ اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ نے کوئی ناچ گانا نہیں کیا، لوگ تو مجرے کی طرف چلے گئے، اللہ معافی عطا فرمائے، رقص و سرور کی محفلیں کرنے لگے۔ تو جس شادی کے موقع پر، اس نئے سفر کے آغاز پر، اس نئی زندگی کے آغاز پر آپ مجرا اور رقص و سرور کریں گے تو زندگی میں کہاں برکت آئے گی، اس شادی میں کہاں برکت آئے گی؟ ہم نے تو دوسرے دن گھر اجڑتے دیکھے، ہم دوسرے دن گھر اجڑتے دیکھیں، اور کئی کچھ دنوں کے بعد گھر اجڑتے دیکھیں، اللہ بچائے۔ یہ جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں توڑنے کے لیے نہیں ہوتے، رشتے توڑنے کے لیے نہیں ہوتے، جوڑنے کے لیے ہوتے۔ تو جب پہلے ہی بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر اللہ رسول کا نام لے کر کرو گے، خیر و برکت ہوگی۔ میں مختصر کر دیتا ہوں، یہ محفل ہوئی ہے، بہت اچھا کام آپ نے کیا ہے، لیکن ان باتوں کا خیال رکھیے گا کہ شادی میں نکاح ضروری ہے، نکاح پہ توجہ دیا کریں، نکاح کے وقت آپ غور کیا کریں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ جو خطبہ دیا جا رہا ہوتا ہے اس میں ایک آیا مبارکہ اس کا ترجمہ کر کے میں اجازت لوں گا۔ جب خطیب صاحب خطبہ پڑھتے ہیں، خطبہ پڑھنا بھی سنت ہے، خطبہ سننا بھی سنت ہے۔ خطبہ جو ہوتا ہے نا، اس میں ایک آیا مبارکہ پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ کیا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہو۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، بالکل سیدھی بات کرو، ٹیڑھی باتیں نہ کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے اور سیدھی بات کرو گے تو ہوگا کیا؟ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، اللہ تمہارے اعمال صالح کر دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو رسول کی اطاعت کرے، اللہ کی اطاعت کرے، فقد فاز فوزا عظیما، تحقیق اس نے بڑی کامیابی پالی۔ کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اطاعت رسول کریں، اطاعت الہی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو جب ہم سارے کام چھوڑ کر ہندوانہ رسمیں شروع کر دیتے ہیں نا، تو پھر کام بڑا خراب ہو جاتا ہے۔ آج سیدھی بات بھی کرتے ہوئے بندے ڈرتے ہیں کہ نہیں یار معاملات بڑے خراب ہو جائیں گے، میں نے دنیا گزارنی ہے، دنیا میں وقت گزارنا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے، سیدھی سچی بات کوئی نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں سیدھی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ معاملہ ایسا ہے، وقت ایسا ہے، سیدھی بات کرتے ہوئے لوگ، سچی بات کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں۔ جب آپ لوگ سچی بات کرتے ہوئے ڈریں گے تو یار کیوں پھر دعویٰ کرتے ہو کہ میں بڑا مومن ہوں، میں مسلمان ہوں؟ کس بات کے مومن اور مسلمان ہیں؟ جب سچی بات کرنے سے آپ ڈرتے ہیں، سیدھی بات کرنے سے آپ ڈرتے ہیں، پھر نہ دعویٰ کرو کہ میں مومن اور مسلمان ہوں۔ یقین جانیے اس جگہ پر بیٹھنے سے مجھے ڈر لگتا ہے، اس جگہ کھڑے ہونے سے ڈر لگتا ہے، اس وجہ سے کہ جب ہم اس جگہ بیٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، تو بہت ساری ذمہ داریاں ہمارے سروں پر ہوتی ہیں۔ حافظ صاحب آپ گئے تھے اس محفل میں، حافظ صاحب بیٹھے تھے، ان کے سامنے لوگوں کو کیوں نہیں بات آپ نے بتائی؟ لوگوں کو کیوں نہیں صحیح بات آپ نے بتائی؟ لوگوں آپ پر فرض تھا کہ لوگوں کو سچی بات بتائیں، سیدھی بات بتائیں، تو کیوں نہیں آپ نے بتایا؟ تو لوگوں، سیدھی بات یہ ہے کہ شادی کے ان معاملات میں نکاح پر غور کیا کرو اور ولیمے میں شامل ہوا کرو۔ اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات ہیں فرض واجب سنت نہیں ہیں، اور ان میں شریک ضرور ہو جایا کرو، لیکن جو ضروری کام ہیں ان پر توجہ دیا کرو۔ اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگ ایک بات پر بہت توجہ دیا کرتے تھے، زور دیتے تھے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں، یہ ضروری میں سمجھتا ہوں۔ حق مہر جو ہوتا ہے وہ نکاح میں فرض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد علمنا ما فرضناها علیہم فی ازواجہم، اے لوگو ہم جانتے ہیں جو ہم نے فرض کیا ہے ان کے ازواج میں، وہ حق مہر فرض ہوتا ہے۔ اور حق مہر دیتے ہوئے پتہ کیا کہتے ہیں؟ مولوی 200 لکھی چھوڑو، چلو 5000 کر چھوڑو، خیر ٹھیک۔ تو باہر نائی کھلتا ہونا، وہ کتنا چاہیے؟ کتنا؟ 7000 10000 12000، اے دیکھا نا 14000 چاہیے، اے فلانا اتنا چاہیے۔ کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے دیگوں کا آپ کا دینا، نہ دیگے پکاؤ تب بھی شادی ہو جائے گی۔
یار جب آپ دیکھوں کا 14,000 دے رہے ہو، باقی معاملات کا لاکھوں دے رہے ہو، تو حق مہر دیتے ہوئے 5,000 آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ حق مہر جتنا زیادہ دو گے تمہیں ثواب بھی ملے گا اور گھر پہ رہے گا۔ حق مہر باہر تو نہیں جاتا، وہ آپ کے گھر میں رہتا ہے، تو حق مہر دیتے ہوئے کیوں آپ ڈرتے ہو؟ حق مہر زیادہ دیا کرو۔ پھر جو لکھ دیتے ہو نا کہ حق مہر شرعی دیو، شرعی وغیرہ نہیں ہوتا، یہ رسمی ہے، مروجہ جو حق مہر ہم لکھ دیتے ہیں 5,000 7,000، یہ مروجہ ہے، یعنی آج کل کتنا لکھا جاتا ہے جی اتنا لکھ دو، اس کو مروجہ لکھا کرو، شرعی نہ لکھا کرو۔ یہ ضروری بات تھی جو میں نے آپ کے سپرد کی ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ باتیں کڑوی تھی، اگر کسی کے سے میری دل آزاری ہو میں معافی بھی چاہتا ہوں، لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جو باتیں کی ہیں اس کو قبول کیجئے گا، عمل کیجئے گا۔ اللہ مجھے بھی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے سے معاملوں کی خیر فرمائے، اس گھر میں اور محمد عدیل کی شادی میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ وما توفیق الا